سورۃ النساء کی آیت نمبر 61۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ فكيف إذا أصابتهم مصيبة، پھر کیا صورتحال ہوتی ہے ان کی جب ان کو کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہی عملوں کی وجہ سے، ثم جاؤک یحلفون، پھر یہ تیرے پاس آتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہوئے، باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اللہ کی قسم ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے نیکی کے اور آپس کے جوڑ کے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فأعرض عنہم، سو آپ ان کو نظر انداز کیجئے، وعظہم، اور ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے بارے میں وہ بات کہیے جو بہت کمال کی بات ہو۔ گزشتہ آیات میں بشر نامی منافق کا واقعہ آیا جس نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بجائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتماد نہیں ہے، تو گویا یہ صراحتاً کافر ہو چکا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ اعتماد نہ ہو اس کا ایمان کیسا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب جب اس کو قتل کر دیا تو اس کے ورثاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صفائیاں دینے لگے کہ جی ہم نے تو، ہمارے بندے نے تو، بشر نے تو ایک نیکی کے لیے ہی ایسا کیا تھا، آپس کے جوڑ کے لیے ہی ایسا کیا تھا، کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، وہ اسلام کا مخالف نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادتی کی، اس کو قتل کیا، اپنے اس منافق اور مرتد کی صفائیاں دینی شروع کر دی۔
اللہ پاک اسی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی، بشر پر یہ جو مصیبت آئی اس کی اپنی بدعملی کی وجہ سے آئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو قتل کیا تو اس کی وجہ کیا کہ اس نے خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے اعتمادی کا اظہار کیا، اور ایسے شخص کے لیے اور فیصلہ کیا ہو سکتا تھا؟ تو اپنی بدعملی کی وجہ سے جب اس پر مصیبت آ گئی تو اب تیرے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے، باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تو نیکی کا تھا، آپس میں ملانے کا تھا، اور کوئی ارادہ نہیں تھا، کفر مقصود نہیں تھا، بے اعتمادی مقصود نہیں تھی۔ وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ چونکہ آپ کے ذریعے سے صلح ہونا ممکن نہیں تھی تو چلو حضرت عمر کے ذریعے صلح ہو جائے۔ اب یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے اس مقتول کا عذر پیش کر کے سارا ملبہ گرانا چاہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب ان کا قصور ہے، انہوں نے جلد بازی کی یا انہوں نے جذبات میں ایسا کیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں ذرا رک کر یہ بھی سوچیں، آج کتنے لوگ ہیں قرآن و سنت کے فیصلے کو نہیں مانتے، مسلمان ہیں بظاہر، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب دین کی بات، دین کا مسئلہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں جی ہم اس لیے کر رہے ہیں جی کہ تاکہ آپس میں جوڑ ہو جائے، نفرتیں نہ پیدا ہوں، ہم تو محبت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ بے جوڑ کے لیے، محبت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ دینا، اس کی تمہیں کس نے اجازت دی کہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ کے حکم توڑ دو؟ یہ تو کوئی دین نہیں ہے، یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو، اس کے ساتھ کوئی جڑے ساتھ بسم اللہ، کوئی نہ جڑے تو جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی ہمارے بہت سارے لوگ اسی عذر کو، جو منافقوں نے عذر بنایا تھا کہ جی ہم تو جوڑ کے لیے کر رہے ہیں جی، ہم تو نیکی کے لیے کر رہے ہیں جی، ہم تو آپس کی محبت کے لیے کر رہے ہیں جی، لہذا اس میں ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے حکمران غلط کام کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، اور امریکہ یورپ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، اور کہتے کیا جی ہم تو کر رہے ہیں جی چلو آپس میں جوڑ ہو جائے، محبت ہو جائے جی، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا اس جوڑ اور محبت کے لیے سودی نظام کو قبول کر لیں گے؟ کیا اس جوڑ اور محبت کے لیے بے حیائی کے نظام کو قبول کر لیں گے؟ کیا اس جوڑ اور محبت کے لیے ہم اپنا دین بیچ دیں گے، اللہ کے احکامات چھوڑ دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ دیں گے؟ تو جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ منافقت تو ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام یہ ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ چھوڑے۔ اللہ ہمیں ایسی استقامت نصیب فرمائے۔ خیر، جب انہوں نے یہ عذر اپنے بیان کرنے شروع کیے کہ جناب ہمارا قصور نہیں ہے، حضرت عمر نے جلدی کی، جذبات میں قتل کر دیا، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا صفائی دے دی۔ فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے، ان کے دل میں کوئی نیکی کا ارادہ نہیں تھا، کوئی ان کا جوڑ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی ان کا صلح کا ارادہ نہیں تھا،
ان کے دل میں کیا تھا اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی خباثتوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کس ارادے اور نیت سے یہ کرتے گئے، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ اعرض عنہم، ان کو نظر انداز کریں، ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ کتنا بڑا بدبخت انسان ہوگا جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ جائے، اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل توجہ نصیب فرمائے۔ فرمائے آپ ان سے اعراض کریں، نظر انداز کریں، توجہ ہی نہ کریں۔ ہاں عظہم، ان کو نصیحت ضرور کرتے رہیں، صحیح بات ان کو سمجھاتے ضرور رہے، اور صرف سرسری نہ سمجھائیں بلکہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کامل اور کمال کی بات ان تک پہنچا دیں تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں جی ہمیں تو کسی نے بتائی نہیں تھی۔ لہذا آپ ان کو ساری بات ان کے سامنے کھول کے رکھ دیں، اس کے بعد بھی جہاں جاتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ آپ کا کام سزا دینا نہیں ہے، آپ کا کام ان کو جو ہے وہ ان کے انجام تک پہنچانا نہیں ہے۔ ان کو سزا دینا اور انجام تک پہنچانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ لہذا آپ ایسے لوگوں کو بالکل نظر انداز کر کے یوں سمجھیں کہ یہ ہے ہی نہیں، آپ ان کی طرف کوئی توجہ نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، یہ منافقانہ رویہ کہ دین کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنا، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، چاہے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب وعیوننا من الخیانہ، فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، ان طلبہ عزیز، طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ
جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص علماء، مشائخ، بزرگان دین، ہمارے اساتذہ کرام، اے اللہ پاک سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم، عنایت، رحمت سے اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک جنت البقیع کی پاک مٹی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہر ایک کو ہر بیماری سے شفاء کامل نصیب فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں یا ہم کا ہم پہ حق ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور فرما، کوئی مقروض ہے تو قرضے کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولاد ہے تو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جن کو اولاد دے رکھی ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں، نسلوں کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما، بالخصوص موبائل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک دین کے اس ادارے کی بھی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شرارتیوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، ہر قسم کی نظر بد سے اس کی حفاظت فرما، اس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جتنے میرے بھائی، بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما۔ اور مولا کریم، یا اللہ پاک سب کو اپنے اپنے درجے کے اندر بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جتنے اصحاب خیر ہیں، اللہ ان کے مال، جان، عزت، آبرو، ایمان میں سلامتی و برکت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ بھرپور مدد و نصرت فرما، دشمن کے مقابلے میں ان کو کامیاب و کامران فرما۔ اے اللہ پاک امت مسلمہ کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، حمیت نصیب فرما، دین کا درد نصیب فرما، عوام کا خیال نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔